ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے رپورٹر کی تحقیقات اور رپورٹر عوام کے تاثرات سنے. زاہد حسین صاحب، آپ نے فرنٹ لائن پاکستان اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے ان مبینہ دہشت گردوں کے مبینہ فوجیوں کے ساتھ رابطے. کیا جیش کے کچھ رابطے آپ کو پتہ لگا کہ فوجیوں کے ساتھ تھے؟ دیکھیں، جیش کا تو باقاعدہ جو وجود ہے وہ تو میں خالی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے ناطے تھی. ایک تو بنیادی چیز یہ آتی ہے کہ جب ہائی جیکنگ ایک انڈین ایئرلائنس کی ہوتی ہے تو وہاں پہ صاف معلوم ہوتا تھا کہ جو ان کے تعلقات جو تھے نہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ تھے، بلکہ بعد میں جو احساس ہوا کہ جس طرح سے اظہر مسعود واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کراچی میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہیں اچانک. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے جب یہ تقریر کر رہے تھے تو میں نے کسی ایک دوست کو فون کیا اسلام آباد میں، تو ان سے میں نے کہا کہ جو ہے دیکھیں یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ کا ملک میں جو ہے اس کا اثر کیا جائے گا. تو اس سے انہوں نے کہا ابھی ٹھہرو، میں ذرا جنرل محمود سے بات کر کے بتاتا ہوں. اور انہوں نے فون کیا کہ جنرل محمود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دوست غلط دیکھ رہے ہیں، وہ ہے ان کی وہ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ ہو. تو میں نے کہا وہ سامنے کھڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں. تو اس کے بعد 2 دن بعد جو ہے وہ بنتی ہے جیش محمد وہاں اسی واقعے کے بعد، اور ہم سب کراچی میں جیش کا تو ظاہر صاحب آپ نے جیسے بتایا یہ قیام ہوا. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، 9/11 کے بعد فوج میں ایک تبدیلی آئی. زیاد دور میں جو ایک جہادی طرز نظر چل رہا تھا فوج کا، جو تربیت میں بھی شامل تھا، کیا مشرف دور میں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں، صرف مشرف دور کو ہم کیوں دیکھیں، ہمیں پاکستان کی جو کریشن ہے وہاں پہ جانا پڑے گا. پاکستان کی کریشن میں کیا اسلام کا نعرہ استعمال نہیں کیا گیا؟ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہم نے استعمال نہیں کیا؟ لیکن 1948 کی قائد اعظم کی سپیچ بھی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ جی ریلیجن از اے میٹر، پرسنل میٹر، اینڈ اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی افیئرز آف دی اسٹیٹ. مجھے بات کر لینے دیں. اس کے بعد 1948 کے اندر ہی آ جاتے ہیں، جس کے اندر کہ جب کشمیر کا مسئلہ شروع ہوا ڈوگرا مہاراجہ کی طرف سے، تو اس وقت جب جو ہمارے آرمی کے برٹش آرمی کمانڈر تھے، جب ان کو قائد اعظم نے آرڈر کیا کہ آپ جا کر کے کشمیر میں مقابلہ کریں، جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، تو انہوں نے ریفیوز کیا کہ ہم برٹش آرمی یا اس وقت کی جو پاکستانی آرمی تھی یہ نہیں کر سکتی. جنرل اکبر تھے اس وقت کسی سچویشن کے اندر، تو انہوں نے قائد اعظم نے پھر ڈائریکٹلی ان کو رسپانسبل کیا کہ آپ جو قبائلیوں کے لشکر ہیں ان کو تیار کریں، جس کے بعد ہمیں 1/3 کشمیر بالکل 1947-48 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں قبائلیوں کو بھی ہم نے جہاد کے لیے استعمال کیا. اس میں مجھے بات کرنے جسٹ اے منٹ آپ کا جو پریمائس ہے نا، اس کو پرسپیکٹو میں ڈالنا بہت ضروری ہے. پریمائس تو مارشل صاحب وہ بڑا کلیئر ہو رہا ہے اس پہ کہ جہاد کو ہمیں استعمال کرتے رہے ہیں، جو آپ نے بات کی. نہیں ارشد، نو آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. The point is we need to make our premise very clear. آپ ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر اس وقت الزام لگا رہے ہیں. نہیں، الزام نہیں لگا رہے. ہمارا مقصد ہے کہ 2,500 فوجی جو شہید ہوئے، جو ہمارے جوان شہید ہوئے، 7,000 جو زخمی ہوئے، مجھے بات تو کر اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو اس کے لیے کیا اقدامات کیے؟ وہ ارشد مجھے بات تو کر لینے دیجیے نا. آپ نے سوال پوچھا، مجھے مہمان کے طور پہ بلایا، مجھے جواب جب تک نہیں کرنے دیں گے تو پھر کس طریقے سے ہم بات کریں گے؟ ڈسکشن آگے کیسے چلے گی؟ 48 کے بعد آپ نے یہ کیا، 65 کے اندر آپریشن جبرالٹر آپ نے سوچا اور کنسیو کیا. کس کے بٹوین؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اور جنرل اختر علی ملک کے درمیان میں. کیا تھی اس کی جو جینیسس تھا آپریشن جبرالٹر کا؟ کہ ہم جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز آج کہتے ہیں، اس قسم کی انسٹیگیشن کریں گے آزاد کشمیر کے اندر، جس سے ایک پروسیس شروع ہوگا. آپ کا جو پاکستان کا جو سیکیورٹی سائیکوسس ہے فرام اٹس ڈے آف کریشن اس نوعیت کا ہے، اس قسم کا ہے کہ آپ جب ایک بھارت کو دیکھتے ہیں جو کہ 5 گنا آپ سے بڑا ہے، اور اب یہ ریلائز کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سٹرکچر کو خطرہ ہے، تو اس وقت آپ صرف یہ نہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے 10 کروڑ عوام کھڑے ہو کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لا الہ کلمہ پڑھیں گے تو اس کی پھوک سے ہم دشمن کی صفوں کو مٹا دیں گے. بالکل ایوب خان کی یہی بات ہم نے جہادی موٹیویشن ایک پورا سبجیکٹ ہے فوج میں. ایک منٹ اس کے بعد یہ وہی فوج ہے اور اس وقت سے لے کے آج تک اتنی پروفیشنل لائنز کے اوپر ڈیولپ ہوئی ہے. یعنی اس کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے فوج، ایئر فورس اور باقی تمام اداروں کو لا کے اپنی رپورٹ کے اندر دکھایا، آئی تھنک اٹس انٹائرلی فکٹیشس، جس کے اندر آپ نے ایلیگیشنز یہ لگائی ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی رابطے ہیں. یعنی جندلہ ہوگا، یہ ایک ریسرچ کرتے ہیں. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب، ہم یہاں پہ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب سے بھی رپورٹر کی ٹیم نے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اس وقت اتفاقاً میں ایئر فورس میں تھا، اس وقت ایک 3 اسٹار اپوائنٹمنٹ پہ تھا، تو یہ ساری چیزیں میں نے ہوتے ہوئے دیکھی. دیکھیے، ضیاء الحق کے زمانے کا جو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ ایز اے ڈاکٹرین بڑا پاپولر اور ہمارے
लोगों का ईमान बन चुका था। जब मुशर्रफ आए, 911 हुआ, तो उन्होंने एक यू टर्न लिया, लेकिन उस ईमान और यकीन के असरात ज़ाइल होते होते अभी वक्त लग रहा है। तो ये लोग वो उस दौर का प्रोडक्ट या हिस्सा थे जहाँ पे कि लोग समझते थे कि ये मुल्क एक्सट्रीम राइट या इंतहाई दाएं बाजू के इस्लाम के लिए बना है, और जिन लोगों ने भी सजेस्ट किया इनको तो वो हो गए, उनके साथ मिल गए। जाहिद साहब, आपने एयर मार्शल मसूद अख्तर को भी सुना और एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी की भी बात सुनी, क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। मतलब ये बात इनकी शहजाद साहब की बात सही है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो तमाम चीज़ों का भी हम एक कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। असल में ये था कि ये जो कल्चर जो डेवलप होता है, जिस ज़्यादा मुस्तक़िल, मैं थोड़ा सा इससे फ़र्क करूँगा। एक तो ये था कि आपकी एक सियासी नुक्ता नज़र क्या था, वो डिबेट और ये स्ट्रगल तो चलती रही थी, लेकिन असल बात ये है कि मिलिटेंसी एज ए टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आपकी बननी शुरू हुई 1980s में। उससे पहले आप इस किस्म की डिबेट तो चलती रही थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या है या पाकिस्तान का मकसद क्या है, और ये एक आइडियोलॉजिकल डिबेट पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद शुरू होती है। लेकिन जो असल जो फ़र्क आता है वो ये था कि उससे पहले जो मिलिटेंसी जो है उसको आपने एक स्टेट पॉलिसी की सूरत में जो है नहीं इख्तियार किया था। अब जो है वो असल में उसके नुक्ता नज़र वही बन के आया है, जबकि और उसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उससे ज़्यादा अमेरिका का भी हिस्सा रहा है। अमेरिका के जो है वो जहाद का जो नारा दिया था, वो जो कांग्रेसमैन विल्सन आके जो है आपके तुरखम की बॉर्डर पे, या ये ब्रिंजिस्की जो है उन्होंने भी नारा लगाया। मसला ये था कि उस वक्त जो है एक मैं उसको ख्याल करता हूँ कि एक रुथलेस यूज़ ऑफ इस्लामिक सेंटिमेंट्स की बात थी, उसको इस्तेमाल किया गया था टू मोबिलाइज सपोर्ट अगेंस्ट द सोवियत फोर्सेस। अच्छा, वो तो कामयाब तो हुआ, उसने दुनिया भर में लोगों को इकट्ठा किया, लोग यहाँ जहाद के नाम पे आए, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि दुनिया भर के जो है इस्लामी ममालिक से बन के आया। और वही बात आती है कि जब एक चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके काबू में नहीं रहती। इस पे हम मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के साथ। हमारे साथ रहिएगा, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और इस पे हम मजीद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।